السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسرونہ کے بعد قرآن کریم کی مختصر سی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ آئیے اس پر گفتگو کرنے سے پہلے چند تمہیدی کلمات سماعت کریں۔ الحمدللہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہم اپنے رب عز و جل کے احکام کے پابند ہیں۔ اس نے ہم پر جو احکامات نازل فرمائے، جو قانون اس نے ہم پر نازل کیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ان احکامات کی پابندی کرنا ہی ہمارے اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں لیکن اللہ کے احکامات کی طرف توجہ نہ دیں اور اس پر عمل نہ کریں، تو ہم نام کے مسلمان ہوں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے، دنیا میں ایک مقولہ ہے، کہا جاتا ہے کہ کام کے آدمی بنو نہ کہ نام کے۔ یعنی جو آدمی صرف نام اپنا آدمی رکھ لیتا ہے لیکن اس کے کام انسانیت کی طرح نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم اگر اس جملے کو یہاں
سیٹ کریں اور کہیں کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں، مطلب تمام اسلامیات پر ہم یا تو عمل نہیں کرتے یا ان کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، جبکہ ہم اپنی زندگی کو گزارنے میں کسی نہ کسی قانون کو فالو کرتے ہیں، کسی نہ کسی قانون کی پیروی کرتے ہی ہیں۔ اور بحمدہ تعالی ہمیں جو قانون ملا ہے شریعت مطہرہ جسے کہا جاتا ہے، یہ ایسا قانون ہے کہ اگر واقعی سارے انسان اس قانون کو اپنا لیں تو دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس قانون کے اندر ایک دوسرے کے حقوق سکھائے جاتے ہیں، ایک بندے کو اپنے معبود کے ساتھ، مخلوق کو اپنے خالق کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حقوق ہیں، وہ سارے قوانین ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پر اپنے رب کے کچھ نہ کچھ احکامات ہیں، اور ان احکامات کو بجا لانا ہی سچے پکے مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ آپ رب عز و جل کہ ان احکامات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہم جو تہوار مناتے ہیں عموماً قوم کے تہوار ان کی خوشی کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ خوشی کے ہر اس طریقے کو اپنا لیتے ہیں جسے وہ اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں۔ اب چاہے اس خوشی میں کسی دوسرے کے حقوق پامال ہوتے ہوں، کسی دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہو، اس کا انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب مہذب ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو تہوار تک میں بھی اپنے احکام کا پابند کیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی تہوار ہو۔ گزشتہ دنوں میں عید الفطر کا ایک تہوار ہم سے گزرا، اس تہوار میں ہمیں اپنے اسلام نے یہ سکھایا کہ اس تہوار میں جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنے غریب مسلمانوں کا لحاظ رکھیں، اور ان غریب مسلمانوں کا لحاظ رکھنے کے لیے ہر مسلمان صاحب نصاب پر صدقہ فطر کو نافذ کیا تاکہ تمہارا واجب ادا ہو جائے، اور جو مسلمان جن کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہ ہو عید الفطر کے اس دن ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ اسی طریقے سے اس میں حکم دیا گیا کہ تمام مسلمان اپنے گھروں سے نکلے، اپنے رب کی بارگاہ میں آئیں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں، اور اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ لے کر جائیں۔ آپ ان تہواروں کی اہمیت اس سے سمجھیے کہ یہ تہوار بھی رب کی بارگاہ میں محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، اور ہمیں اسی کے مطابق ان تہواروں کو منانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جتنے بھی تہوار آتے ہیں ہم پر اپنے رب کی طرف سے کچھ نہ کچھ احکامات ہوتے ہیں، ہمیں یہ نہیں چھوٹ دی گئی کہ ہم اپنی خوشی کے اظہار میں دوسروں کو پریشان کریں، ان کو تکالیف پہنچائیں اور ان کے حقوق کو پامال کریں، بلکہ ہمیں اپنے تہواروں میں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ہم اپنے رب کو خوش کریں، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال ہونے سے بچیں، پامال کرنے سے بچیں، اور رب عز و جل کی بارگاہ میں سرخروئی اور کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔
ابھی جو تہوار ہمارا آنے والا ہے جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، یہ عید الاضحیٰ کوئی انسانی رسم نہیں ہے. یہ عید الاضحیٰ کا تہوار کوئی کسی انسان کا بنایا ہوا تہوار نہیں ہے کہ ہم اس تہوار کو جس طریقے سے چاہے منا لیں، بلکہ اس میں بھی ہمارے رب نے ہم پر کچھ احکام نازل کیے ہیں. اس تہوار میں عموماً قربانی کی جاتی ہے، لیکن اس تہوار میں جو قربانی کی جاتی ہے اس کے مقصد کو اور اس کی جو منشا ہے کہ کیوں یہ تہوار کیا جاتا ہے، اس کے احکام کا بھی ہم کو پابند کیا گیا ہے. اس کے قوانین بھی ہمیں بتائے گئے اور ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمیں اس تہوار کو اپنی اور اپنی قوم کی اور اپنے وطن کی فلاح و بہبودی کے لیے کرنا ہے. لیکن ان سب کا مقصد صرف اور صرف اپنے رب کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی اور اس کے احکام کی بجا آوری ہے. اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے. ہمیں یہاں پر حکم دے دیا گیا کہ ہم اپنے رب کے حکم سے جو قربانیاں کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، عبادت بجا لائیں گے، اس میں ہماری نیت سب سے پہلے خالص ہونی چاہیے. ہم اپنی نیت کا علاج کر لیں پہلے اس کام کو کرنے سے پہلے، تاکہ وہ ہماری عبادت حقیقت میں خالصتاً لوجہ اللہ ہو سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جس سے ہم حاصل کر سکے اور اللہ کی بارگاہ سے ثواب عظیم ہم حاصل کر سکے. قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو فرمایا اور ایک جگہ یوں ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور اپنے رب کے لیے ہی قربانی کر. تو یہاں ہر موقع پر اسی بات کو حکم دیا گیا کہ ہم جو بھی کام کریں وہ اپنے رب کی منشا کے مطابق کریں اور اپنے رب کی خوشی کے لیے کریں. اور ایک بندے کی سب سے بڑی کامیابی وہی ہے کہ وہ اپنے رب کی خوشی کے لیے سارے کام کرے. اور جب بندہ اپنے رب کی خوشی کے لیے کام کرتا ہے تو پھر رب عز و جل بھی اس سے خوش ہو کر اسے دنیا اور آخرت میں اس کے بہترین صلہ عطا فرماتا ہے اور بہترین جزائیں عطا فرماتا ہے. آئیے یہ قربانی کا جو تہوار آ رہا ہے اور آپ ہر سال اس تہوار کے موقع پر بالخصوص جمعۃ المبارکہ میں قربانی کے تعلق سے مسائل اور فضائل کو سماعت کرتے ہیں تاکہ ہم صحیح معنوں میں قربانی کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور صحیح معنوں میں اس عبادت کو عبادت سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. تو چند باتیں آپ کی خدمت میں قربانی کے حوالے سے پیش کروں اور اس کے مسائل بیان کروں. اس سے پہلے اس کے چند فضائل آپ سماعت کریں اور ایک مسلمان کو کس طریقے سے قربانی کرنا چاہیے اس کی اہمیت کو بھی سماعت کریں. درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. قربانی یہ کس کو کہتے ہیں؟ عموماً قربانی جب بھی نام لیا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ قربانی کسی جانور کو قربان کر دینا.
لیکن شریعت مطہرہ میں اس کی ایک تعریف ہے، ایک ڈیفینیشن ہے جس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ ہر جانور کو ذبح کرنے کا نام قربانی نہیں ہے، بلکہ قربانی کہتے ہیں مخصوص جانور کو مخصوص ایام میں بنیت تقرب ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ یعنی جن جانوروں کو ذبح کرنا ہے، شریعت مطہرہ نے ان جانوروں کو بھی مقرر کر دیا ہے، اور جن دنوں میں قربانی کرنا ہے ان دنوں کو بھی شریعت مطہرہ نے مقرر کر دیا ہے، اور وہ کیوں کرنا ہے اس بات کو بھی شریعت نے بتا دیا ہے۔ ایک بار پھر اس کی تعریف آپ سماعت کریں کہ مخصوص جانور کو مخصوص دنوں میں بنیت تقرب ذبح کرنا قربانی ہے۔ اب مخصوص جانور تو احادیث مبارکہ میں اس کو بیان کر دیا گیا کہ وہ مخصوص جانور کیا ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس کی جنس کو بیان کیا کہ بکری، گائے اور اونٹ۔ اب ان جانوروں کے تحت جتنے جانور آتے ہیں وہ سارے جانور اس میں داخل ہو جائیں گے، جیسے دمبا، دمبی، مینڈا، مینڈی، یہ سب جو ہے بکری میں داخل، بھینس وغیرہ یہ گائے کے لفظ میں داخل، اونٹ کسی بھی قسم کا ہو وہ اسی میں داخل ہے۔ یہ تین قسم کے جانور ہیں جن کو یہاں پر مخصوص جانور کہا گیا ہے۔ اب اگر کوئی ان کے علاوہ کسی اور جانور کو ذبح کرے تو وہ قربانی جو اللہ نے مسلمانوں پر واجب اور لازم قرار دی ہے اسے وہ قربانی نہیں کہا جائے گا، بلکہ قربانی انہی مخصوص جانوروں کو کرنے کا نام ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں کو بھی مقرر کر دیا، اور وہ دن کیا ہیں؟ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کی صبح صادق سے لے کر 12 تاریخ کے سورج غروب ہونے تک، یہ 3 دن اور 2 راتیں یہ قربانی کے مخصوص دن ہیں۔ انہی دنوں میں قربانی کرنا، جانور کو ذبح کرنا قربانی کہلائے گا۔ ان کے علاوہ اگر اس سے پہلے کیا یا اس کے بعد کیا تو پھر اس کو اس قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات یہاں جو ارشاد فرمائی، بنیت تقرب، یعنی قربانی کرنے والے کا مقصد اس میں عبادت ہو، یعنی بنیت عبادت، وہ اس کام کو کرے۔ اگر بنیت عبادت اس نے وہ کام نہ کیا تو بھی وہ قربانی نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو اب 7 حصوں میں کسی نے 6 حصے تو قربانی کے تھے، اب ایک نے سوچا کہ چلو گھر میں گوشت کا انتظام ہو جائے گا، میرے اوپر قربانی تو واجب نہیں ہے، میں گوشت لینے کے لیے حصہ لکھا دوں، تو 7 کی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ 6 لوگوں نے جو نیت کی تھی وہ اپنے اس واجب کو ادا کرنے کی نیت کی تھی، اور ایک نے جو نیت کی ہے وہ صرف گوشت لینے کی نیت کی ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ قربانی بنیت تقرب ہو، یعنی عبادت کی نیت سے وہ قربانی کی جائے، اور اگر عبادت کی نیت نہیں ہے، صرف گوشت لینے کی نیت ہے، تو پھر اس کا بھی قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قربانی یقیناً یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ رب عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور جانور ذبح کر، قربانی کر۔ تو رب عز و جل نے اپنے محبوب کو حکم دیا، اور متعدد احادیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل کو بیان کیا،
اور مسلمانوں کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ امام ابو داؤد اور امام ترمذی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ، بقرہ عید کی 10ویں تاریخ، فرمایا کہ یوم النحر میں ابن آدم کا کوئی بھی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دن اگر کوئی عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تو وہ قربانی کرنا ہے۔ اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے نزدیک مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا لہذا اے لوگو اسے خوش دلی سے کرو۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پسندیدہ عمل ارشاد فرمایا، اس لیے کہ شیطانی وساوس لوگوں کے ذہن میں خود بھی آ جاتے ہیں اور بعض دوسرے لوگ پیدا بھی کرتے ہیں، جیسا کہ دشمنان اسلام شاعر اسلام کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ اسلامی علامتوں کو ختم کیا جائے، جبکہ قربانی کرنا بھی یہ شاعر اسلام ہے، یعنی اسلام کی علامتوں میں سے ہے۔ اب بعض لوگ اس میں یہ ذہن دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اتنی قربانیاں کرو گے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ غریبوں کو آپ یہ پیسہ دے دیجئے۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ کی اگر رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس دن غریبوں کو پیسہ دینے سے اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی، جبکہ قربانی کے واجب کو چھوڑ دیا جائے۔ ہاں اگر قربانی کا واجب بھی ادا کر رہا ہے اور غریبوں کی مدد بھی کر رہا ہے تو یہ ایک دوسرا عمل ہے، لیکن قربانی کو چھوڑ کر روپیہ پیسہ غریبوں کو دیا جائے تو اللہ کے نزدیک یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل یہی ہے کہ بندہ اس دن اللہ کی بارگاہ میں جانور کی قربانی پیش کرے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ قربانی کرنا فائدے سے خالی نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن یہی جانور اپنی سینگ اور کھروں اور بالوں کے ساتھ آئے گا اور پل صراط پر اس کے لیے سواری بن جائے گا۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، لہذا اسے خوش دلی سے کرو۔ یعنی جب قربانی کرنا ہو تو دل کے اندر ذرہ برابر تمہارے کوئی تنگی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ اتنا روپیہ خرچ کروں کہ اتنا روپیہ خرچ کروں، بلکہ جس نے دیا ہے اس کے لیے خرچ کرنا ہے، اس کی بارگاہ میں خرچ کرنا ہے، تو اس کے خرچ کرتے وقت دل میں ذرہ برابر تنگی نہیں ہونی چاہیے، اسے خوش دلی سے کرنا چاہیے اور اچھی طریقے سے کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی، وہ قربانی جہنم کی آگ سے اس کے لیے حجاب یعنی پردہ ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو پیسہ اور روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا، اس روپیے سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک کوئی روپیہ محبوب نہیں ہے۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ کیونکہ عموماً اگر ہم دیکھیں تو قربانی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اور قربانی کرنے کے بعد ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اس گوشت کو تم بھی کھاؤ، اپنے عزیز و اقارب کو بھی کھلاؤ، غربا اور مساکین مسلمانوں کو بھی دو۔ 3 حصے اس کے کر دیے گئے، جبکہ عموماً جو عبادت ہوتی ہے
جیسے زکوٰۃ ایک عبادت ہے، زکوٰۃ دینے کا ہمیں حکم دیا گیا، تو ایسا نہیں کہ وہ زکوٰۃ کا پیسہ دے کر ہم غریب سے واپس لے لیں، بلکہ اب وہ اللہ کے لیے دے دیا، اب ہمیں اس کی طرف بالکل توجہ نہیں کرنی ہے، یہاں بات ختم۔ لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے کہ جانور ہم نے خریدا اللہ کی رضا کے لیے، اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، لیکن جب جانور کو ذبح کر دیا گیا تو حکم ہے کہ اب خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، تو یہاں تو اپنے مال سے خود ہی کھانے کا ہمیں حکم دے دیا گیا، جبکہ گزشتہ زمانے کی قربانیاں جو ہوا کرتی تھی، دیگر انبیاء کرام کی امت جو قربانی کرتی تھی، ان کے قربانی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جانور کو ذبح کرتے اور ایک بلند پہاڑ پر رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی اور اس جانور کو جلا جاتی، تو جس کی قربانی کو آگ جلا دیتی سمجھ لیتے کہ اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ انہیں اپنے جانور کو ذبح کرنے کے بعد کھانے کا حکم نہیں تھا، لیکن یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد کھانے کا بھی حکم دے دیا گیا کہ تم ہی کھانا ہے۔ تو اب صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب یہ دیکھا کہ قربانی عموماً عبادت تو جو ہوتی ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے، اس سے کرنے والے کا اب کوئی فائدہ نہیں، تو اس لیے صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ تو فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، قربانی کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان جو تھے وہ نیکیوں کے حریص تھے، ثواب کے حریص تھے۔ آج ہم ثواب سنتے ہیں تو صرف ہماری زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ کے الفاظ نکلتے ہیں، لیکن اس کام کو کرنے کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ نمازوں کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، ہم سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کام کو کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ لیکن صحابہ کرام نیکیوں کے حریص تھے، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انہیں آخرت کا سرمایہ ثواب مل رہا ہوتا تو وہ اور زیادہ پوچھتے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ جانوروں کے جسم پر تو اون ہوتا ہے، تو اب اون کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ ایک اور حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے مقصد اور اس کے وقت کو واضح کر دیا۔ روایت میں ہے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن باہر تشریف لائے اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، آج سب سے پہلے جو ہم کام کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا، یعنی ہمارے طریقے کو پا لیا، اور جس نے نماز عید سے پہلے ذبح کر لیا تو وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کیا ہے، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے قربانی کا وقت شہر میں عید کی نماز کے بعد ہے، اور اگر دیہات میں عید کی نماز نہیں ہوتی تو وہاں عید کی نماز سے پہلے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن شہر میں تو نماز ہوتی ہی ہے، اس لیے عید کی نماز کے بعد ہی قربانی کا وقت شروع ہوگا۔ اگر قربانی عید کی نماز سے پہلے کی گئی تو قربانی نہیں مانی جائے گی۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو آپ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں تو قربانی پہلے ہی کر چکا ہوں۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ ان کے پہلے قربانی کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے گھر کے ارد گرد غریب لوگ رہا کرتے تھے، انہوں نے سوچا کہ نماز پڑھ کر آئیں گے تب تو بہت وقت لگ جائے گا، میں پہلے سے قربانی کر کے گوشت تقسیم کر دوں،
تاکہ لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ تو حضرت ابو بردہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو پہلے ہی سے ذبح کر چکا ہوں اور میرا مقصد یہ تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو قربانی نہ ہوئی۔ پھر ارشاد فرمایا کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور جانور ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میرے پاس بکری کا 6 مہینے کا ایک بچہ ہے، جبکہ قربانی کے جانوروں میں عمر متعین ہے احادیث کریمہ سے کہ اگر گائے بھینس وغیرہ ہے تو اس کی 2 سال عمر ہونی چاہیے، 2 سال میں ایک بھی دن کم نہیں چلے گا۔ اونٹ وغیرہ کے اندر 5 سال مکمل ہونے چاہیے، 5 سال سے ایک دن بھی کم نہیں چلے گا۔ اور بکری وغیرہ میں 1 سال مکمل ہونا چاہیے، 1 سال سے ایک دن بھی اگر کم ہوا تو قربانی نہیں ہوگی۔ جانور خریدتے وقت عمروں کا لحاظ کیا جائے۔ بعض لوگ دانتوں کو دیکھ کر عمروں کا پتہ لگاتے ہیں، جبکہ یہ صرف ایک تجربہ ہے۔ حقیقت میں اس کی عمر وہی بتا سکتا ہے جس کے سامنے وہ جانور پیدا ہوا ہے۔ اور بعض لوگ اس میں دھوکہ دھڑی سے کام بھی لیتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بھی بناتے ہیں کہ 1 سال کا ہے۔ اس لیے جب بھی جانور خریدنا ہو اس معاملے کا بڑا احتیاط کیا جائے اور بڑے لحاظ کے ساتھ جانور خریدا جائے، یا کسی تجربہ کار کو ساتھ میں لے جایا جائے تاکہ وہ پہچان سکے کہ جانور 1 سال کا ہے۔ ہاں عموماً جب جانور 1 سال کا ہوتا ہے تو اس کے یہ دانت آگے کے جو ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، تو اس لیے لوگ اس کو پہچان بناتے ہیں، جبکہ شریعت کے اعتبار سے یہ پہچان معتبر نہیں ہے۔ شریعت کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ اس کا 1 سال مکمل ہونا چاہیے، یا 2 سال یا 5 سال جانور کے مطابق، اور وہ وہی بتا سکتا ہے جس کے سامنے بچہ پیدا ہوا ہو۔ تو بہرحال اس بات کا لحاظ رکھا جائے۔ حضرت ابو بردہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک 6 مہینے کا بچہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اسے ہی ذبح کر لو، تمہاری قربانی ہو جائے گی، اور یہ صرف تمہارے لیے ہے، کسی اور کے لیے 6 مہینے کا بچہ کفایت نہیں کرے گا۔ تو اس حدیث پاک میں 2 چیزیں بیان کر دی گئی، ایک تو قربانی کا وقت بیان کر دیا گیا، اور ایک قربانی کی عمر بیان کر دی گئی کہ ایک مسلمان کو اس بات کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سینگ والا مینڈھا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں نظر کرتا ہو۔ ہم اور آپ اپنے جانور خریدنے جاتے ہیں تو ہماری بھی کچھ پسند ہوتی ہے، بعض لوگ مکمل سفید جانور پسند کرتے ہیں، بعض کالا پسند کرتے ہیں، بہرحال ہر ایک کی الگ الگ پسند ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند سماعت کرے، اور جس سے ہو سکے ایسا جانور ملے تو ایسا جانور ذبح کرنے کی کوشش کرے۔ فرمایا کہ میرے لیے سینگ والا مینڈھا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں نظر کرتا ہو۔ محدثین اس کی شرح بیان کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کے پاؤں کالے ہوں، اس کے پیٹ کا حصہ کالا ہو اور اس کی آنکھوں کا حصہ کالا ہو۔ آقا علیہ السلام نے اس قسم کے جانور کا حکم دیا۔ وہ ام المومنین فرماتی ہے کہ وہ جانور حضور کی بارگاہ میں حاضر کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا کہ اسے تیز کر لو، چنانچہ چھری تیز کی گئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری لی اور مینڈھے کو لٹایا اور اسے ذبح کیا، اور پھر فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی میں اس قربانی کو اپنی طرف سے، اپنی آل کی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اس کو قبول فرما لے۔ قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی یادگاری امت پر کہ قربانی بھی فرما رہے ہیں تو اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ امت میں بہت سے وہ لوگ ہوں گے جو قربانی کر نہیں پائیں گے، اللہ کے محبوب نے ان کی طرف سے قربانی کی ہے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیو، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسعت مال سے نوازا ہے، کثرت مال سے نوازا ہے،
تو اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ ایک قربانی ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرنی چاہیے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی جانور میں ایک حصہ بچ گیا تو حضور کا نام ڈال دیا، قربانی ہو جائے گی، لیکن یہاں سوچ کی بات ہے کہ بچا تو ڈالا، مزہ تو یہ تھا کہ پہلے سے وہ اللہ کے محبوب کے نام پر ایک قربانی کیا کرتا۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے دیکھا کہ جب بھی وہ قربانی کرتے تو 2 مینڈوں کی قربانی کرتے، 2 جانور کی قربانی کرتے، جبکہ اس وقت اتنی وسعت مال کا زمانہ نہیں تھا، ہر ایک کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ مال نہیں ہوا کرتا تھا، اور مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقر و فاقہ تو مشہور ہے، اور آپ اپنے پاس اتنا مال جمع ہی نہیں ہونے دیتے تھے کہ جس سے زکوٰۃ یا قربانی واجب ہو جائے، لیکن اس کے باوجود ادائے شکرانہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں رضامندی حاصل کرنے کے لیے وہ قربانی کیا کرتے تھے۔ لیکن جب بھی قربانی کرتے 2 مینڈے ذبح کرتے۔ حضرت حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے علی یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ میں حضور کی طرف سے بھی قربانی کروں، لہذا ایک قربانی اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک قربانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں۔ یہ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل تھا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً قربانی جتنی زیادہ ہو سکے کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر وسعت دی ہے تو بکروں کی قربانی کرے، کیونکہ بکرا مہنگا ہوتا ہے اور اس کا گوشت بھی اچھا ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر قربانی وہ ہے جو قیمت کے اعتبار سے زیادہ ہو اور گوشت کے اعتبار سے زیادہ ہو۔ تو یوں اگر دیکھا جائے تو بڑے جانور میں گوشت زیادہ ہوتا ہے، تو دونوں نیتیں ایک جانور میں شامل ہو سکتی ہے کہ اگر گوشت کے اعتبار سے کہ تاکہ وہ زیادہ لوگوں کو کفایت کرے تو پھر وہ بڑا جانور ہے، اور اگر قیمت کے اعتبار سے کہ اللہ کی بارگاہ میں تو خرچ کرنا ہے، یہ مال حقیقت میں اسی کا دیا ہوا ہے، جتنا زیادہ میں خرچ کروں گا اللہ کی بارگاہ میں اتنی زیادہ قبولیت کا معاملہ ہوگا، تو اس اعتبار سے اگر خرچ کرنا چاہے تو زیادہ سے زیادہ مہنگا اور قیمتی جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ لیکن یہاں یہ بات ضرور دیکھے کہ قیمتی جانور وہ قیمت کے اعتبار سے بھی قیمتی ہو۔ عموماً لوگ دھوکہ دینے کے لیے جانوروں کو بلا وجہ کچھ کھلا کر وقتی طور پر فربا کر دیتے ہیں، موٹا کر دیتے ہیں، تو یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے۔ جہاں بندے اللہ کی رضا کے لیے جانور قربانی کے لیے خریدنے کے لیے نکلتے ہیں، تو وہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر دنیا داری سوار ہوتی ہے، اور وہ دنیا کے چکر میں آ کر چند پیسوں کے لیے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس میں کیا مسلمان بھی ہوتے ہیں، کچھ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ کوئی دھوکہ نہ دے اور زیادہ پیسہ بلا وجہ خرچ نہ ہو۔ اگر زیادہ پیسہ خرچ کرنا ہے تو وہ واقعی ایسا جانور ہو کہ جس کی ایسی قیمت بھی ہو، اور پھر اس جانور کو خریدنے کے وقت نیت سالم ہونی چاہیے۔ یہ مقصود نہ ہو کہ ایسا جانور خریدوں گا کہ محلہ دیکھے گا، کسی کے گھر میں ایسا جانور نہ ہوگا ایسا جانور میں خریدوں گا، بلکہ مقصود یہ ہو کہ میں اس لیے زیادہ قیمت خرچ کر رہا ہوں کہ میرے رب عز و جل کی خوشنودی کے لیے، اور اس کی بارگاہ میں یہ پیسہ قربان ہوگا اور یہ پیسہ اسی کا دیا ہوا ہے، میں اس لیے زیادہ مہنگا خرچ کر رہا ہوں یا اچھا جانور خرچ کر رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ میرے رب کی بارگاہ میں اچھے سے اچھا جانور پیش کر سکوں۔ یہ نیت ہوگی تو انشاءاللہ ضرور ثواب ملے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے اپنے ہر ماننے والے کو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، کسی بھی موقع پر محروم نہیں رکھا۔ جہاں مالداروں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے مال سے قربانی کرے، جہاں مالداروں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے مال سے قربانی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرے، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غریبوں کے لیے بھی اس کام کا معاملہ رکھا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں
جنہوں نے قربانی کا جب یہ بیان سنا تو ان کے دل میں بھی اس بات کی تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی قربانی کرتا. تو انہوں نے بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے یوم اضحیٰ کا حکم دیا گیا. اس دن کو خدا نے اس امت کے لیے عید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عید کی یعنی بقرہ عید کا حکم دیا گیا. اس دن خدا نے اس امت کے لیے عید بنایا. تو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بتائیے اگر میرے پاس منیحہ کے علاوہ کوئی جانور نہ ہو تو کیا اسی کو قربان کر دوں؟ منیحہ کہتے تھے اس جانور کو. پرانے زمانے میں بعض لوگوں کے پاس زیادہ تر جو مال ہوتا تھا وہ یا تو کھیتی باڑی ہوتی تھی یا جانور ہوا کرتے تھے یا سونا چاندی ہوا کرتا تھا. کرنسی نوٹ یا بینک بیلنس کا اتنا اس زمانے کے اندر کوئی معاملہ نہیں تھا. تو بعض لوگ جن کے پاس جانور زیادہ ہوتے وہ یہ کرتے کہ کچھ غریبوں کو دے دیتے اور کہتے کہ اس بکری کو اپنے پاس رکھو، چراؤ اور اس کا دودھ پیتے رہو، اور پھر جب ہم کو ضرورت پڑے گی تو ہم واپس لے لیں گے. تو اس جانور کو منیحہ کہا جاتا تھا کہ دوسرے کا دیا ہوا جانور تاکہ جب تک وہ اس کے پاس رہے وہ اس کی خدمت کرے اور اس سے فائدہ حاصل کرے، یعنی اس کا دودھ وغیرہ پیتا رہے. تو ان کے پاس وہ منیحہ تھا جو کسی اور کا دیا ہوا تھا. تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میرے پاس منیحہ کے علاوہ کوئی جانور نہیں ہے، تو کیا میں اسی کو قربان کر دوں حالانکہ وہ تو دوسرے کا جانور ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. پھر فرمایا کہ ہاں تم اپنے بال اور ناخن ترشواؤ اور مونچھیں ترشواؤ اور موئے زیر ناف کو مونڈو، اسی میں تمہاری قربانی خدا کے نزدیک پوری ہو جائے گی. یعنی جو لوگ قربانی پر قادر نہ ہو، جن کے پاس مال دولت نہ ہو کہ وہ قربانی کر سکے، وہ بھی اس دن ثواب سے محروم نہ رہے. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے پاس قربانی کی طاقت نہ ہو تو وہ بقرہ عید کے دن اپنے ناخن تراشے، اپنی مونچھیں تراشے، اپنے منہ زیر ناف تراشے. فرمایا کہ جب وہ یہ کام سنت پر عمل کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسی کام میں اس کو قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا. تو پیارے اسلامی بھائیوں دیکھیے کیسا مہذب مذہب ہے. صرف ایسا نہیں کہ امیروں کے لیے ثواب اور غریبوں کے لیے ثواب لینے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں غریبوں کو بھی اس خوشی میں شامل کیا گیا اور ان کے لیے بھی ثواب کو حاصل کرنے کا جو ہے نسخہ بیان کر دیا گیا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بقرہ عید کا چاند دیکھنے سے پہلے ناخن اور مونچھ وغیرہ ترشوا لیا جائے اور پھر بیچ میں نہ تراشے. پھر جس کو قربانی نہیں کرنا ہے وہ عید کے دن اس کام کو کرے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا. اور جس کو قربانی کرنا ہے اس کے لیے بھی مستحب عمل ہے کہ وہ بقرہ عید کا چاند دیکھنے سے پہلے ان کاموں کو کر لے اور پھر جب وہ اپنی قربانی کرے گا بقرہ عید کے دنوں میں اس کے بعد وہ اپنی مونچھ اور ناخن وغیرہ ترشوائے. تو یہ اس کے لیے مستحب عمل ہے. لیکن اگر بیچ میں بھی کوئی آدمی اپنے ناخن تراش لیتا ہے یا مونچھیں تراش لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ ایک مستحب عمل ہے جس پر اس کو ثواب دیا جائے گا. تو پیارے اسلامی بھائیوں غور کریں اسلام کے ان تمام احکامات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر کہ ہمیں ہمارا اسلام کس تہذیب کا حکم دے رہا ہے، ہمیں تہوار منانے کا بھی حکم ہے. تو یہ باؤنڈری کھینچی جا رہی ہے کہ اس باؤنڈری کے مطابق اور ان احکام کے مطابق تمہیں اپنا تہوار بنانا ہے. اس لیے ہر مسلمان اس بات کا لحاظ رکھے قربانی کرنا یہ ہمارا عہد ہے اور یہ ہم پر واجب ہے. اگر ہم قربانی کو اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں اس قربانی سے روک دے. اصل میں مسلمانوں پر جو وبائیں اور بلائیں آ رہی ہیں یا آزمائشوں کا جو شکار ہونا پڑ رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے احکام اور اس کے ارشادات کو چھوڑ کر اپنی واہ واہی کی خاطر اس کام کو کرنا چاہ رہے ہیں.
اور جب اس میں ہماری واہوائی شامل ہوگی تو آزمائشیں آنا بالکل وہ بات ہے کہ آزمائشیں آئیں گی. اس لیے کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس کام کو پوری دنیا بھی اگر لگ جائے اس کام کو روکنے کے لیے تو اس کام کو کوئی روک نہیں پائیں گے. اب نہیں جانتے کہ قربانی کو روکنے کے لیے کمیونسٹ قسم کے لوگ ایک زمانے سے کوشش کر رہے ہیں. ایک زمانے سے جب بھی بقرہ عید کا زمانہ آتا ہے طرح طرح کے میسج چھوڑتے ہیں. غریبوں کی مدد کرو, غریبوں کی شادی کرو, غریبوں کے لیے مکانات بنا دو, قربانی کرنے سے کیا فائدہ ملے گا. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ سینکڑوں سالوں سے لوگ جو دشمنان اسلام ہیں وہ اس کو ختم کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ زمانہ جتنا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ یہ اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کی عبادت کو اللہ کی کائنات میں کوئی کتنا ہی کوشش کر لے کم نہیں کر سکتا ہے, بند نہیں کر سکتا ہے. ہم پر جو آزمائشیں آ رہی ہے یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے, یہ ہماری تکلیف کی وجہ سے. ہم جانوروں کو تکلیف دیتے ہیں, ہم جانوروں پر جو ہے مصیبت ڈال دیتے ہیں. ایک ایک گاڑیوں کے اندر کئی کئی جانوروں کو بھر کر لے جایا جا رہا ہے. تو یہ اسلام ہم کو نہیں سکھاتا ہے. اسلام نے جہاں ایک انسان کو انسان پر رحم کرنے کا حکم دیا ہے وہی ہمارا اسلام جانوروں پر بھی رحم کرنے کا حکم دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں بھلائی کو رکھا ہے, لہذا ذبح بھی کرو تو اچھی طریقے سے کرو. یعنی ہر کام میں اچھائی رکھی ہے کہ جس کام کو بھی کرو اس کی اچھائی کے ساتھ کرو. تو ارشاد فرمایا کہ ذبح کرنے میں بھی اللہ نے اچھائی رکھی ہے, لہذا اچھائی کے ساتھ کرو. مطلب جانور کو ذبح کے علاوہ کوئی اور دوسری قسم کی تکلیف نہ دو. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام المومنین سے کہا کہ چھری لاؤ تو ارشاد فرمایا کہ اس چھری کو پہلے سے تیز کر لو, جانور کے سامنے نہ تیز کرو. جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے اپنے پیر کے نیچے ایک بکری کو دبا رکھا ہے اور چھری کو پتھر پر تیز کر رہا ہے اور بکری اس چھری کی طرف دیکھ رہی ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص, تو اس کو دو موت مارنا چاہتا ہے, ایک تو ابھی یہ تیرے پیر کے نیچے دبی ہے اور دوسری یہ چھری کو تیز ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے. تو یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ ہم جانوروں پر بلا وجہ کا ظلم نہ کریں. اگر ہماری طرف سے ظلم ہوگا تو پھر دنیا بھی پابندیاں لگائے گی. اگر ہم اس کام کو شریعت مطہرہ کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ وہ فریضہ ہے جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا اور مسلمان خوش دلی سے اس کو کرتے رہیں گے. اس لیے پیارے عیسائی بھائیوں, بہت احتیاط کے ساتھ اور جس کام کو کرنے جا رہے ہیں اس کام کو کرنے سے پہلے شریعت مطہرہ کے مسائل کو جاننے کے بعد ہی آپ اس کام کو کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ کام آپ کا دنیا اور آخرت دونوں جہان میں آپ کی بہتری اور بھلائی کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدق دل سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ